सुनो अब ये हदीस शरीफ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। उसके अलावा इस हदीस शरीफ को इब्न हजर ने फतुल बारी के अंदर इसकी सनद पर बहस करके बिल्कुल सही करार दिया है। इब्न कसीर ने इसकी सनद को जय्यद करार दिया है। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा उसकी जिल्द नंबर 7, उसमें यह फरमान मौजूद है कि मालिकुद्दार जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के वजीर खजाना थे, वो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऐद की बात रवायत करते हैं। असाबन नास कहतुन फी ज़मान उमर, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कहत पड़ गया। फजा रजुलन इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा आया नबी अलैहि सलाम के मजार पर। वो दूसरी जगह लिखा है उनका नाम हजरत बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो हमारे नबी अलैहि सलाम के सहाबी है। वो बिलाल बिन हारिस नबी अलैहि सलाम के रोजा पाक पे चले गए। जमाना किसका? हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का। विसाले नबी को कई साल गुजर चुके हैं। उस बंदे ने क्या जाके कहा जो आज भी हर सुन्नी कहता है, फकाला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फकाला या रसूल अल्लाह। या के साथ निदा की, पहला खिताब, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तस्की आप बारिश मांगे। अगर माज़अल्लाह वो मट्टी में मिलने वाला अकीदा होता तो हरगिज़ ना बोलते। ये मांगते हैं, मांगने आए हैं। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इस तस के दूसरा किताब है लि उम्मते का, काफ जमीर तीसरा किताब है। ये मस्जिदों के कोनों से या मिटाने वाले सोचें, नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है और सहाबी है 3 मरतबा खिताब कर रहे हैं, एक या के साथ, दूसरा इस तस के अंतर जिसमें ज़मीर है खिताब के साथ, तीसरा लि उम्मते का, अपनी उम्मत के लिए। तो क्या कीदा बना कि नबी अलैहिस्सलाम जिंदा भी हैं, मेरी बात सुन भी रहे हैं। फ़इन्नहुम हलाकू, उम्मत हलाक होने वाली है। आप दुआ मांगे जो बताते हैं, और हमारा अकीदा है रब हर जगह से सुनता है, मगर उनके दर पे जाएं तो अच्छी सुन लेता है। मांगा फ़अतर रजुल फिल मनाम, नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे हजरत बिलाल के ख्वाब में तशरीफ ले आए। फ़क़ील लहू, उसे कहा गया उन्हें, इति उमर, जाओ मेरे उमर के पास। फ़अक़रिहु अस्सलाम, उन्हें मेरा सलाम कहो। वअख़बिरहु, उन्हें खबर भी दो, अन्नकुम युस्क़ान, तुम्हें बारिश से सैराब कर दिया जाएगा। तुस्क़ान, तुम्हें पिला दिया जाएगा। अन्नहुम युस्क़ान, उन्हें सैराब कर दिया जाएगा। और कुल लहू, उन्हें पैगाम भी दो, अलैकल कय्यिस, उमर फरासत फहम से खिलाफत नबानी है। अब ये हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सवाल किससे किया गया? नबी अलैहिस्सलाम से। किससे किया गया? किसने किया? सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर सनद की किसी को खारिश हो रही हो तो यह है इब्न कसीर का बिदाया वन निहाया, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 98, उस पर भी यह लिखा है, अन अबी सालिह अन मालिक क़ाल असाबन नास कहतुन फी ज़मानि उमर बिन अल-ख़त्ताब फजा रजुलन इला क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तस्क़िल्लाह लि उम्मतिका फ़इन्नहुम हलकू फ़अताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मनाम फ़क़ाल इति उमर फ़अक़रिहु मिन्नी अस्सलाम वअख़बिरहुम अन्नहुम मुस्क़ान वक़ुल लहू अलैका बिल कय्यिस। ये सब कुछ बयान करके क्या कहा? हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, ये सनद बिल्कुल बिल्कुल। किसने कहा? इब्ने कसीर ने। वो इब्ने कय्यम का शागिर्द, इब्ने कय्यम, इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने कसीर,
हाजा इस्नादुन सहीउन, ये सनद बिल्कुल सही है। और यहां पर यही बात खत्म नहीं हो जाती, ये देखो जो सानिया फतुल बारी की सही बुखारी की, यहां पर भी इसको लिखा गया है, 629 सफा है और 630 सफा है। इसमें यह कहा व रवा इब्न अबी शैबा बिइस्नादिन सहीहिन, कि इब्न अबी शैबा ने संदेह सही से इसको रवायत किया है। और यहां इस बात को इन्होंने लिखा कि वो जो जाने वाले थे कब्र पे हुआ बिलाल इब्नुल हारिस, वो बिलाल बिन हारिस थे। अहदिस सहाबा, अहदुस सहाबा, वो एक सहाबी थे, एक सहाबी थे। ये इन्होंने मुअय्यन कर दिया। वो रजुल कौन थे? ताबी नहीं थे, सहाबी थे। और उन्होंने जाकर ये नारा लगाया जो हम लगाते हैं, और नबी अलैहि सलाम से मांगा, सरकार को जिंदा मान के, सरकार को मदद करने वाला मान के कि मेरी हमारी मदद करेंगे, रब से दरखास्त कर देंगे। लिहाजा वो दीन सहाबा का है जिस पर हम हैं, और वो दीन सहाबा का नहीं है जिसका नालायक डॉक्टर जिक्र करता है। माना, मांगा, मांगा, और इसकी सनद पर हमने मुनाजरा किया, और मैं शेर सदर के साथ तैयार हूं। जिसे शक होगा सनद सही साबित करूंगा इसकी। और हजरत उमर ने शक निकाल दिए, इसका कोई जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। जब कहने लगे रजुल तो मजहूल बंदा है, मैंने कहा हमारा रजुल से काम ही कोई नहीं, हमारा हजरत उमर से काम है। रजुल की तस्दीक उन्होंने करनी थी, हम तो हजरत उमर के वजीर खजाना को देख रहे हैं जो सच्चे रावी है। और हजरत उमर अगर इस बात को सही ना समझते होते तो आंखों में आंसू ना आते। जब कहा ना हजरत बिलाल ने कि नबी अलैहि सलाम ने ए उमर तुम्हारे नाम भी पैगाम भेजा है, अलैका बिल क़ैस, उमर होश से खिलाफत निभाना, समझदारी से आगे बात चलाना। तो कहने लगे या रब्बि मा आलू इल्ला मा अजज़्तु अन्हु, खुदा की कसम है आखिरी सांस तक पूरी ताकत से काम करूंगा। छोड़ सकता था? कहते हैं बिलाल बिन हारिस तू गया क्यों है? तूने शिरक किया, तेरी बात पर तुझे सजा मिलेगी। नहीं, हजरत उमर ने माना तू सही गया है, तेरी बात मैं कबूल करता हूं, संदेशा तेरा सही है। लिहाजा रजुल वाला मामला हजरत उमर ने खत्म कर दिया है। उन्होंने सफाई लेनी थी, उनके नजदीक जो मोतबार है वो हमारे नजदीक भी मोतबार है। जब वो मान गए रजुल की बात, हम भी मान गए और उन तक सनद साबित है। मान गए रजुल की बात, हम भी मान गए और उन तक सनद साबित है। लिहाजा मैं संदेह सही से ये बयान कर रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम से बाद अज विसाल हम ही नहीं सहाबा भी मांगने वाले हैं। इस सिलसिला में इन हवालाजात की तफसील के साथ आ जाओ अब इमाम बुखारी से ये पूछ लेते हैं कि सहाबा का अमल क्या था और उन्होंने कैसे मांगा नबी अलैहिस्सलाम से। ये मेरे हाथ में जो किताब है इसका नाम है अल अदबुल मुफरद, यह है इमाम बुखारी की किताब। इसमें एक बाब है, बाब मा यकुलु रजुल इज़ा खदिरत रिजलुहु, जब बंदे का पांव शल हो जाए, सो जाए, उसे क्या करना चाहिए। इस बाब में उन्होंने हदीस जिक्र की है, ए सुन्नी अपने ईमान की सनद पर नाज कर, कहां से चल के तेरा मसलक आया है। यह है अल अदबुल मुफरद, अल अदबुल मुफरद और 142 सफा। आप हैरान होंगे बाकी किताबें नहीं है, ये पुरानी क्यों है। मैं मजलूम हूं, तुम्हें क्या बताऊं। इसमें वो लफ्ज है या वाला जो उनके सीने में नेजा लगता है। कितना जुल्म है। छापा बाद में तो या काट के हाशिये में लिखी और फिर हाशिये से भी निकाल। अब मार्केट में तुम्हें ना ऊपर मिलेगी ना हाशिये में मिलेगी। लेकिन इमाम बुखारी ने जब लिखी तो यह है मकतबा ताजिया की छपी हुई किताब। मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना सूफी मोहम्मद अल्लाह दित्ता साहब रहमतुल्लाह अलैह वसनपुरा वाले, ये उनके मकतबे की किताब है। ये लिखो, देखो इसमें लिखा क्या है और फिर सोचो कि हमने इनका बिगाड़ा क्या है। वो हबीब प्यारा तो उमर भर करे फैजो जूदी सर बसर, अरे तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में किससे बुखार है। या काटता फिरता है और चाटता फिरता है, मगर सीनों से कौन चाटेगा, जन्नत के पत्तों से कौन मिटाएगा, अर्श के ताज से कौन खुरचेगा। ये लिखा है, ये लिखा रहेगा। देखो हजरत
عبد الرحمان بن سعد اس کی سند پر پوری ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں، جسے ہوگا کوئی وہم نکالنے کے لیے انشاءاللہ ہر وقت تیار ہوں۔ حضرت عبد الرحمان بن سعد کہتے ہیں خادرت رجل ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں شل ہوا، فقال له رجل اذکر احب الناس الیک، انہیں کسی نے کہا انہیں یا بلاؤ جو سب سے بڑے محبوب ہیں، تو کیا انہوں نے عمل کیا فوراً؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کی ہے، چونکہ یہ جو راوی ہے نا حضرت عبد الرحمان بن سعد، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہوتی تو پھر یہ تابعی نہ ہوتے، یہ بھی صحابی ہوتے۔ یہ تابعی روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے، ان کا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب مشکل پڑی، پاؤں شل ہوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے میں حوالے پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں یوں ٹھیک ہوا، لگتا تھا بیمار نہیں تھا، رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کسی نے کھول دی ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ انداز ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں انہوں نے اس انداز کو احادیث کے اندر واضح کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ان سے گھر سے بھی کروا لیتے ہیں۔ یہ تحفۃ الذاکرین ہے، ان کے امام شوکانی کی کتاب تحفۃ الذاکرین، اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 249 پر یہی حدیث موجود ہے، اور یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کہتے ہیں حیثم بن حنش کننا عند عبداللہ بن عمر، ہم ان کے پاس تھے، ان کا پاؤں جس وقت سو گیا، قال له رجل اذكر احب الناس الیک، کہا گیا جو سب سے بڑے محبوب ہیں ان کو یاد کرو، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی یہاں تک وہ ٹیم نہیں پہنچی کھرچنے والی کہ یہاں سے بھی کھرچے، ابھی یہاں یا موجود ہے اور یہ نہیں چھپی ہوئی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے فکانما ناشاتا من اقال، لگا یوں جیسے ڈھنگا کسی نے باندھا ہوا تھا، ڈھنگا اتار دیا ہے، پاؤں بالکل صحیح ہو گیا ہے، چلنا شروع ہو گئے۔ اور یہاں انہوں نے کہا جو کہہ رہے تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے، دعوت دینے والے، کہ پکارو نبی علیہ السلام کو، چونکہ اس نے آگے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کے نزدیک طے شدہ تھا کہ جب بولتے تھے سب سے بڑے محبوب تو مراد نبی علیہ السلام ہی ہوتے تھے۔ اب مشکل میں ابن عباس ابن عمر کو مشورہ دے رہے ہیں، اگر مشکل دور کرنی ہے تو محبوب کو پکارو، مشکل دور ہو جائے گی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے پکارا ہے تو مشکل دور ہو گئی ہے۔ ایسے ہی کھرچنے والے کہاں تک کھرچیں گے؟ اس کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے چرچے جو ہے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ امام نووی کی الاذکار ہے، اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور یہاں صفحہ 305 ہے، فقال له رجل اذكر احب الناس الیک فقال یا محمد، یہاں بھی یا سلامت ابھی تک نظر نہ لگ جائے، یا سلامت ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مانگا صحابہ نے، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد مانگا، دور سے بیٹھ کے مانگا، نبی علیہ السلام کی مدد پہنچی۔ کہتے ہیں بیماری ہوتی ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے، سرکار کی مدد جوں پہنچی ہے، لگتا تھا بیماری نہیں تھی، رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کھول دی گئی ہے۔ اس کے بعد سنو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ، یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ وہ جمال الدین ابی الحجاج یوسف مزی کی کتاب ہے، اسماء الرجال کی حتمی کتاب سمجھی جاتی ہے، اس بندے کی کتاب جس کے کہنے پر راویوں کو صحیح یا ضعیف مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی اس کتاب کی 11ویں جلد میں، یہ 11ویں جلد ہے اس کی تہذیب الکمال کی، اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس مقام پر انہوں نے اور مغالطے بھی لوگوں کے نکال دیے۔ الدعاء والعبادہ کا جو میں وعدہ کیا تھا میں نے کہ میں حوالہ پیش کروں گا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں خادرت رجلہ فقلت له یا ابا عبد الرحمن مال رجلے کا،
ہم نے کہا ابن عمر تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی اجتمع اسبھا من ہاہنا، پٹھے کٹھے ہو گئے ہیں، پاؤں چل نہیں سکتا۔ قال، کہتے ہیں راوی، قل تو میں نے کہا کیا؟ ادعو، سارے بولو ادعو، ادعو، مانا کیا ہے؟ پکارو، ادعو احب الناس الیک، پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیں مجھے وہ لوگ جو ہم پہ شرک کے تیر برساتے ہوئے کہتے ہیں الدعاء والعبادہ، یا سے پکارنا یہ عبادت ہے، یہ پوجا ہے، تو صحابی کو پرستش والا مانو گے کہ وہ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ پوجا کر رہے ہیں؟ نہیں، ادعو سرکار کے بارے میں ہو تو پوجا نہیں، پکارنا ہوتا ہے۔ قال لہ رجل ادعو، آواز دو، اذکر کا معنی ذکر کرو، اس اتنا مطلب واضح نہیں ہوتا، ادعو پکارو، ادعو احب الناس الیک، جو سب سے بڑے محبوب ہیں انہیں پکارو۔ کہتے میں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فم بسطت، پاؤں فوراً سیدھا ہو گیا۔ پہلے اصحاب سکڑ چکے تھے، اب یہاں سے بھی یا نہیں مٹا، ابھی تک یا باقی ہے۔ وہ کیڑے یا مٹانے والے ابھی دیمک والے نہیں اس جگہ پہنچے، عاشق پہلے پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو کوئی نہ مٹائے، چوری پکڑی جائے گی۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جلد ہے 11ویں، صفحہ نمبر 212 ہے، جہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ ابھی اور حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ یہ مسند ابن الجعد ہے، مسند ابن الجعد، اس کے اندر بھی امام ابن الجعد نے، جن کی تاریخ ولادت 134 ہجری ہے، کتنے پرانے امام، 134 ہجری میں جو عقیدہ پڑھا رہے تھے، اس کا بیان یہاں پہ آج عقیدہ توحید سیمینار میں کر رہا ہوں۔ سن لو میرے بھائیو، رات سمٹتی جا رہی ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ دیکھو ابن الجعد، مسند ابن الجعد، اس کا صفحہ نمبر 359 ہے، 369 صفحے پہ، 69 صفحے پہ، 369 صفحے پہ یہ لکھا ہے، جس وقت پٹھا ان کے پاؤں کا سکڑ گیا کیا ہوا؟ کہتے ہیں راوی، میں نے کہا کل تو ادعو احب الناس الیک، ادعو پکارو ان کو، یہاں بھی ادعو کا لفظ ہے، دا یدو، ادعو پکارو۔ ہم پہ جو الزام دے گا وہ سارے صحابہ کی طرف جائیں گے، اور صحابہ کو مشرک کہنے والے خود کس حیثیت کے مالک ہو سکتے ہیں؟ اس واسطے عقیدہ ہمارا اٹیچ ہے اس عقیدے سے، ہم پہ اعتراض، صحابہ پہ اعتراض ہے۔ ادعو احب الناس الیک، قال یا محمد فم بسطت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے یہاں بھی یا موجود ہے، یا ابھی تک موجود ہے، ابھی تک موجود ہے کہ پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً پاؤں صحیح ہو گیا۔ کہاں جائے گے بھاگ کے وہ نالائق ڈاکٹر جو کہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا حرام ہے؟ وہ 4 انگلش کے لفظ رٹ کے امت کے عقیدوں کو لوٹنا چاہتا ہے۔ ہم ایسے بگوڑے کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہر میدان میں اس کا تعاقب کریں گے۔ وہ جو یزید کو رحمہ اللہ کہے، ہم اس بدبخت کا پورا محاسبہ کریں گے۔ آج داتا صاحب کی چوکھٹ میں بیٹھے مجھے بات یاد آ گئی، کشف المحجوب جو فارسی ہے، اردو کی بات نہیں کرتا، فارسی میں جہاں یزید کا ذکر کیا داتا صاحب نے تو کیا کہا؟ یزید اخزا اللہ، یزید جسے رب رسوا کرے، یزید اخزا اللہ، یہ کہتا ہے رحمہ اللہ، ڈاکٹر ذاکر کہتا ہے رحمہ اللہ، اور داتا صاحب کہتے ہیں اخزا اللہ، یہ کہتا ہے یزید رب تجھ پہ رحمت کرے، داتا صاحب کہتے ہیں یہ یزید رب تجھے رسوا کرے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم نے داتا صاحب کا ساتھ دینا ہے یا نالائق ڈاکٹر کا ساتھ دینا ہے۔ اخزا اللہ یہاں لکھ کے فوراً ایک دوسرے طبقے کو بھی داتا صاحب نے سمجھایا، فرمایا یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مریض کوئی نہ بنے، اخزا اللہ دون ابی ہے، فرمایا رب یزید کو تو رسوا کرے، حضرت امیر معاویہ کو شان عطا فرمائے۔ یہ کشف المحجوب فارسی میں جملے لکھے ہوئے ہیں، میں بدس اپنا 7 ادب کہوں گا ترجمہ کرنے والوں سے، انہوں نے یہ لفظ کاٹے ہوئے ہیں ترجمے سے، اور ترجمہ ان لفظوں کا نہیں کیا ہوا، یا تو پتہ نہیں چلا، نسخے کسی میں شاید موجود نہ ہو، اور یا پھر جان بوجھ کے چھوڑ دیا گیا ہے۔
داتا صاحب کے ہر لفظ میں ایک عقیدہ ہے اور ہر لفظ میں ایک آفتاب ہے، وہ لفظ سارے شامل کرنے چاہیے. یزید اخذہ اللہ دون ابی ہے، یہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے. اور اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے. اب یہ طبقات کبریٰ ہے، طبقات کبریٰ یہ تیسری جلد ہے طبقات کبریٰ کی. ابھی بات نبی علیہ السلام سے مانگنے کی ہو رہی ہے، اور کون؟ جو صحابہ مانگے، صحابہ مانگے. یہ اس مقام پر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ہے 108 صفحہ، جلد نمبر 3 ہے طبقات کبریٰ جلد نمبر 3. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی جب بیمار ہوئے مشکل کشائی کے لیے کیا لفظ بولے؟ کسی نے کہا ادعو احب الناس الیک، پکارو ان کو جو محبوب ہیں سب سے بڑے. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس حوالے ابن سنی کا بھی ابھی موجود عمل الیوم واللیلہ. 7 حوالوں سے میں نے یہ بات ثابت کی. یہ دوسری بات کہ صحابہ بعد از وصال دور بیٹھ کر بھی نبی علیہ السلام سے حاجتیں مانگ لیتے تھے. اس کے بعد اب بات سمٹتی جا رہی ہے. یہاں میں ایک تمہارے سامنے تھوڑا سا انالیسس رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے تمہیں پتہ ہی ہے، اوروں کو پتہ چل جائے. ہم نے عقیدہ گھڑا ہوا نہیں لیا، ہم نے تو صحابہ سے پڑھا ہوا لیا ہے. اس سلسلہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر تم نے سن لیا. آ جاؤ اب تابعین کے بارے میں. حوالے بہت ہیں مگر اختصار سے میں تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے سیر اعلام النبلاء، یہ امام ذہبی کی کتاب جو نقد رجال میں جس کو امام مانا جاتا، انہوں نے اپنی کتاب کی 6 جلد میں حضرت محمد بن منقدر کے حالات جب لکھے، محمد بن منقدر کا میں عقیدہ بھی بیان کرنے لگا اور عمل بھی. کس لیے؟ کہ صحابہ کے بعد پتا چلے تابعین بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آج ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں. اس سلسلہ میں یہ بات بھی کان کھول کے سن لینا، آپ نہ کھولیں تو دوسرے ضرور کھول لیں. یہ محمد بن منقدر جو ہیں ان کو اللہ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے. ولادت 30 ہجری ہے، کوئی دور کی بات نہیں. 30 بولو تھک نہ جانا، 30 وہ جلدی کی بات ہے. 30 ہجری نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بس تھوڑے سے سال گزرے. محمد بن منقدر صحابی نہیں تابعی ہیں، لیکن اتنے بڑے امام ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو امامہ، حضرت مسعود بن حکم، ان ساروں کے یہ شاگرد ہیں. اور پتہ استاد کس کس کے ہیں؟ روح ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ محمد بن منقدر چونکہ عقیدہ ان کا ذکر کرنا ہے نا، ڈاکٹر ذاکر نالائق کے لحاظ سے آپ کے سامنے یہ چند حوالہ جات پیش کر رہا ہوں. یہ اب ہے کہ جو کچھ میں نے نظریہ بیان کیا، امت میں ہر صدی پر اس پہ لوگ عمل کرتے رہے. امت میں ہر صدی میں، بولو ہر صدی میں لوگ اس پہ عمل کرتے رہے. یہ حضرت محمد بن منقدر جن کی تاریخ ولادت 30 ہجری ہے اور جو حضرت امام مالک کے استاذ ہیں. کن کے استاد ہیں؟ کن کے استاد ہیں؟ امام جعفر صادق کے بھی استاد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں. وہ محمد بن منقدر جن کے علم کی فصلوں سے آج تک لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ان کا عقیدہ ذہبی کے حوالے سے یہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھ لو صفحہ نمبر 159 ہے. اور راوی مصعب بن عبداللہ ہے جو اسماعیل بن یعقوب تیمی سے روایت کرتے ہیں. اور یہ دونوں راوی ان کے لحاظ سے لسان المیزان میں ان کو راوی نمبر 1380 پر ثقہ قرار دیا گیا اسماعیل بن یعقوب کو، اور مصعب بن عبداللہ پہ ویسے ہی سارے لوگ ان کی ثقات کو مانتے ہیں. کیا عقیدہ تھا؟ یہ محمد بن منقدر کون؟ محمد بن، ان کو جس وقت کوئی بیماری آتی تھی ان پر یقوم کھڑے ہو جاتے تھے. کما ہوا جیسے ہیں حتی یادہ خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنا رخسار نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھ لیتے تھے. اچھا، جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ پتہ چل جائے کہ عقیدہ ہے یا ویسے رکھ لیتے ہیں، فقال انہ یصیبنی خطر، مجھے جب اندیشہ لاحق ہوتا ہے تو کیا کرتا ہوں، اذا وجدت ذالک استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب بھی بیماری آتی ہے میں نبی علیہ السلام کی قبر سے بھی استعانت کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب امام اعظم کے استاذ نے سمجھایا، اس کا مطلب امام مالک کے استاذ نے سمجھایا، اس کا مطلب امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے استاذ نے سمجھایا. کہنے لگے بیماری جس وقت آئے استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کی قبر کو بھی مددگار مانتا ہوں، قبر کو بھی مددگار سمجھتا ہوں. تو پتہ چلا یہ آج جو بگھوڑے کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، محمد بن منقدر سارے تابعین کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جیسے یہ صحابہ کا دین تھا ایسے ہی تابعین کا بھی دین تھا. اور یہ بات